بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وی پاک ٹی وی کے ناظرین، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، عظیم فرمانروا خلیفہ ہارون الرشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑی کہ وہ اپنے وزیر فضل بن ربی کو بلا بھیجا اور اسے اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کس طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کیں، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخرکار وزیر باتدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی، اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ ہارون الرشید نے بےتابی سے پوچھا، وہ کون ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون الرشید نے بےتابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل علیہ الرحمہ نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رہنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال، وزراء اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے؟ ہارون الرشید گھپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون الرشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت۔ پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون الرشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بولے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہارون الرشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔
ان کلمات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون الرشید اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، وقت تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون الرشید پر رقت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوفزدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے طائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید، میں تمہاری نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی جس نے ان کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ اس حکایت سے ہمیں درس حیات ملتا ہے کہ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ وی باغ ٹی وی کے ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔